بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں پیشانی کو جھوٹا اور گناہ گار قرار دیا۔ سوال یہ ہے کہ فیصلہ انسان دل و دماغ سے کرتا ہے، پیشانی کو جھوٹا اور گناہ گار یا خطا کار کہنے کی کیا وجہ ہے؟ اس مہمے کو سائنس دانوں نے تحقیق کر کے حیران کر دیا، جس کی طرف قرآن پاک نے 1400 سال قبل اشارہ کر دیا تھا۔ انسان کے دماغ کا اگلا حصہ جو پیشانی کی جانب واقع ہے، وہاں سے فیصلے صادر ہوتے ہیں، انسان فیصلے کرتا ہے۔ پیشانی کے اس حصے سے جذبات ظاہر ہوتے ہیں۔ پیشانی کا یہی اگلا حصہ شخصیت کی صفات بناتا ہے۔ تحقیق کرنے والے کہتے ہیں پیشانی کا یہ حصہ کاٹ دیا جائے تو انسان فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جائے گا اور کچھ کرنے یا نہ کرنے کی صلاحیت کھو دے گا۔ اس حصے کی ان خصوصیات کی بنیاد پر قرآن پاک میں فرمایا کہ اسی پیشانی کے بال کھینچے جائیں گے، کیونکہ یہی ارادہ کرنے، فیصلہ کرنے کی جگہ ہے۔ محققین نے مزید تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ جانوروں میں دماغ کا یہ حصہ چھوٹا اور کمزور ہوا کرتا ہے، اسی لیے جانور صحیح فیصلہ، درست فیصلہ نہیں کر سکتے اور ان میں قیادت کی اہلیت نہیں ہوا کرتی۔ قرآن پاک میں یوں بھی اشارہ ہوا، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی جاندار ایسا نہیں مگر اس کی پیشانی اللہ رب العالمین کی کنٹرول اور قدرت میں ہے، اس کی پیشانی کو اللہ نے پکڑا ہوا ہے۔ اور حدیث پاک میں یوں بھی ہے، ناصیتی بیدک، اے رب العالمین میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، یعنی مکمل طور پر میں خود کو تیرے حوالے کرتا ہوں، تیری مرضی کے آگے میری مرضی کچھ نہیں۔ اور یہی نماز میں سجدہ کرنے کی حکمت ہے کہ پیشانی کا وہ حصہ جو فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، خود مختار ہے، رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے ہونے کی نفی اور اپنی مرضی کی نفی کر دی جاتی ہے، پیشانی کو جھکا کر اللہ کے سامنے ٹیک کر کہ رب العالمین تو نے جو میرے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت والا حصہ رکھا ہے، خود مختار حصہ رکھا ہے، جو فیصلے کرتا ہے رب العالمین، اسی کو تیری چوکھٹ پر رکھ رہا ہوں، تیری رضا پر میں راضی ہوں۔ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو دل سے خون دماغ میں جمع ہوتا ہے، وہ سارے جذبات جو دل میں ہوں وہ اسی وقت اس حصے میں جمع ہوتے ہیں۔ غصہ، نفرت، بغض، جرم، نافرمانی، یہ سب خیال کی صورت میں وہاں جمع ہوتے ہیں، مگر انسان جیسے ہی وہ خیالوں، گناہوں کی آمادگاہ کو زمین پر رکھ کر خود کو رب العالمین کے حوالے کرتا ہے، سپرد کرتا ہے، تو رحمت کی تجلی بڑھتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ بندہ سجدے کی حالت میں اللہ رب العالمین کی رحمت کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے بندے میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، وہ پرسکون ہو جاتا ہے۔